مسات النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وألوان مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاء بتتويج وإبهار. أنثى والله أعلم بما ودعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. سورہ آل عمران آیت نمبر 36. ترجمہ پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگیں یا رب یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ بہت پیاری آیتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے سے نا وہ باتیں مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں جو آج کے دور کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ والی بات کہ اچھی امید رکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو اولاد دے گا ہم اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کاموں کے لیے وقف کر دیں گے۔ جیسے یہاں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی پریگننسی کے دوران ایک اچھی نیت کی تھی، اور ان کی نیت تھی کہ لڑکا ہوگا، لڑکا کیونکہ اس کو ایسے حالات سے وابستہ نہیں ہوتے وہ، یا ان کی فزیک ایسی نہیں ہوتی کہ انہیں کچھ دنوں کے لیے مسجد کے اندر نہیں رہنا پڑتا ایسا نہیں۔ جیسے لڑکیوں کے ساتھ پرابلمز آتے ہیں، ان کے پیریڈز کے دنوں میں وہ مسجد کے اندر نہیں جا سکتی ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، روزے نہیں رکھ سکتی ہیں، تو لڑکے زیادہ ایکٹیولی جو ہے وہ مسجد کے متولی بن سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی نیت کی تھی کہ اللہ جو مجھے اولاد دے گا میں اسے مسجد الاقصی بیت المقدس کے لیے جو ہے وہ اس کو وقف کر دوں گی، یعنی میری طرف سے وہ وقف ہوگا، یعنی اسی کے کاموں کے لیے ہوگا، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے ہوگا، اس مسجد کو صاف و پاک رکھنے کے لیے ہوگا، اللہ کی توحید کی طرف بلانے والا ہوگا۔ لیکن جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہاں اللہ یہ میں جانتی ہوں کہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اور آج یہی والی بات جو ممالک نہیں جانتے ان کو ہم سو کالڈ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ اور ہائیلی ڈیولپڈ کنٹری کہتے ہیں، جو دو سیکس کے علاوہ، دو جینڈرز کے علاوہ بہت سارے جینڈرز کو لیگلی اپروول دے چکے ہیں کہ لڑکا لڑکی، لڑکے لڑکے کی شادی ہو سکتی ہے، لڑکی لڑکی کی شادی، اگر لڑکا ہے کوئی لڑکی بننا چاہتا ہے تو وہ بن سکتا ہے، کوئی لڑکی ہے تو لڑکا بننا چاہتی ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ آئیڈینٹیکل ایشوز آ چکے ہیں، کوئی اپنے آپ کو کتا بلی بنانے پر بھی راضی ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا، جس کو لڑکا بنایا، اس کو اس کی خوبصورتی، اس کی جو ہے حفاظت کی ذمہ داری، اس کا جو ہے وہ اسٹرینتھ، اس کی فزکس، اس کے لحاظ سے اس کی ذمہ داریاں دی، اور لڑکی کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوبصورت فیلنگز کے ساتھ پیدا کیا، اور ایک ماں بننے کے اندر جو اس کی خواہش ہوتی ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر جو محبت اور جو شفقت اور رحمت رکھی ہے وہ باپ کے اندر ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ ساری چیزیں، اور پھر رحم کا ہونا، اور پھر پریگننسی ہونا، یوٹرس کا ہونا، یہ ساری چیزیں یہ عورت ہی کے ساتھ مختص ہیں، اسی کو زیب دیتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا، حضرت مریم کی والدہ بھی یہی کہتی ہیں، میں یہ جانتی ہوں لیس الذکر کالانثی، کہ مرد عورت کی طرح نہیں ہوتا، یعنی یہ دونوں ایک الگ جینڈر ہیں، نہ لڑکا لڑکی کی طرح ہو سکتا ہے، نہ لڑکی لڑکے کی طرح ہو سکتی ہے۔ پھر وہ خوبصورت سا نام رکھتی ہے مریم، اور دعا کرتی ہیں کہ اللہ مریم کو بھی اور مریم سے ہونے والی اولاد کو بھی شیطان مردود سے بچا لے۔ ایسی نانیاں کتنی خوش قسمت ہیں جو اپنی اولاد کے لیے، پھر ان کی اولاد کے لیے، یعنی حضرت عیسیٰ کے لیے تک دعا کر رہی ہیں، حضرت مریم کی والدہ۔ تو یہ دعا جو ہے ویسے بھی کسی بھی بچے کی برتھ پہ پڑھی جا سکتی ہے، لڑکی ہے تو سیم ایسی پڑھا جائے گا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اگر لڑکا پیدا ہو تو وَإِنِّي أُعِيذُهُ کہیں گے،
اور ذریتہ ہو کہیں گے، بس ہا کی ضمیر ہو سے تبدیل ہو جائے گی لڑکے کے. تو یہ بہت پیاری دعا ہے. جب بھی کوئی بچہ بورن ہو یا آپ کسی نیو بورن کے پاس مبارکباد دینے کے لیے جائیں تو یہ دعا ضرور اسے تحفے میں دیں. لیکن یہاں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک ایج ایسی آتی ہے، جیسے آج انشاءاللہ ہم میم سے سیکھیں گے کہ 18 to 24، جس میں لڑکا لڑکی دونوں کی طرف ایک فیملی بنانے کی خواہش، یعنی میٹنگ کی یا اپنے اپوزٹ جینڈر کی طرف رغبت بڑھتی ہے. اس کو ہوتا ہے کہ ہاں میرا کوئی ہسبینڈ ہو، یا لڑکے کو ہوتا ہے میری وائف ہو، پھر ہمارا گھر بنے. تو اس سینسیٹیو پیریڈ میں والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ وہ ان کو صحیح طریقے سے چینلائز کریں، ان کو صحیح طریقے سے ڈائریکٹ کریں. کتنا زیادہ کلوز ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے وہ کسی بری عادتوں میں پڑ چکے ہیں تو اس سے کیسے وہ چھٹکارا لیں، یا وہ آگے کوئی اسٹیپ لے چکے ہیں تو والدین کو کیا کرنا چاہیے. مار پیٹ یا قطع تعلقی، قطع رحمی ہی صرف اس کا حل ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور سائیکالوجی میں جو کچھ آیا کہ ایک بچے کی سائیکالوجی کے ذریعے کس طرح اس کو کیٹر کیا جائے اس دماغی جو ہے وہ بیماری کے ساتھ، یا بیماری نہیں کہنا چاہیے یا ڈس آرڈر کہنا چاہیے یا حالات کہنے چاہیے کچھ اس طرح آ گئے، تو کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ کیٹر کیا جائے، کس طریقے سے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کا معاملہ رکھا جائے، کتنا کلوز ہوا جائے. انشاءاللہ آج میم سے یہ ساری باتیں سیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جی میم، اوور ٹو یو. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ بینش. بینش، میری آواز آپ کو اچھے سے آ رہی ہے نا؟ بس تھمز اپ کی ضرورت ہے اگر میری آواز آپ کو صحیح سے آ رہی ہے میں دوبارہ سے مائک پر ہوں. اوکے، پرفیکٹ. نہیں، جزاک اللہ. تو السلام علیکم سب کو پھر سے. اور لرننگ اسلامک ویز فار جینٹل پیرنٹنگ، ریزنگ ینگ ایڈلٹس ود رحمہ، ایج گروپ 18 to 24. میں نے خاص طور پہ آج کی ٹائٹل میں ریزنگ ینگ کڈس کو ہٹا کے ریزنگ ینگ ایڈلٹس ڈال دیا ہے، کیونکہ ہم سمجھے نہ سمجھے ہیں تو یہ بچے ہی، لیکن یہ ابھی ینگ ایڈلٹس ہیں. اور ایڈلٹس ہیں، ہم کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ایڈلٹس ہیں. ٹھیک ہے، ابھی بھی ان کا برین ڈیولپ ہو رہا ہے. تو ہمیں ہماری اپنی پریپریشن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ انڈیپینڈنس کی کمپلیٹ سٹیج پر ہیں، جہاں پر کوئی بھی سائیکالوجسٹ یا ایجوکیشنسٹ سمجھتے ہیں کہ اب بچے کو انڈیپینڈنٹلی اپنے مسئلوں کو حل کرنا چاہیے. جتنے بھی آپ سائیکالوجسٹ سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے دے آر ٹو لیٹ بٹ دے ڈیفینیٹلی ریڈی ٹو لیو آن دیئر اون، اپنے اون پہ. ٹھیک ہے، تو مگر ہمارے دین میں اس کے بارے میں کیا ہے میں تھوڑا سا اپنے نالج سے شیئر کروں گی، کیونکہ بینیش نے بہت بڑی بات کی ہے کہ اپنے پاس سے تو آپ یقین کریں میں بھی اللہ ہی کی طرف دیکھتی ہوں، اور میں پوری کوشش کروں گی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ وہ میری مدد کرے کہ یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. My Lord, expand for me my breast, and ease for me my task, and untie the knot from my tongue, that they may understand my speech. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. O Allah, make all my deeds righteous and make them sincere to attain your countenance, and do not make anything of it for anyone. بہت پیاری ورس، بہت ہی پیاری. اور بینش نے بہت اچھے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے یہاں پر. میری
بینش اور میں مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہمیشہ کہ ہم کون سی ورس کو شامل کریں گے ٹاپک کے لحاظ سے. تو بینش از دا آلویز میں بینش پہ ریلائی کرتی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے یعنی قرآن سے جڑی ہوئی ہیں بینش. اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں میں بار بار کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں سے جوڑا ہے. تو میں آئی ایم آلویز لائک کہ بینش آپ شروعات کریں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس سے پیاری اور کوئی آیت ہو نہیں سکتی تھی جو آج کے ٹاپک کے لیے ہمارا ساتھ دیتی. کیونکہ میں جن کی کیس اسٹڈی یہاں پہ بتانے لگی ہوں MR وہ یہی دعا مانگتی ہیں. جب ان سے ان کے جب ان کی کیس اسٹڈی شامل کی تھی اور جب میں نے ان سے ان کی پوری اسٹوری اس کو ان رائٹنگ لکھا تو مجھے سب سے پیاری بات یہی لگی جو ان کی دعا تھی. وہ ہمیشہ دعا میں مانگتی تھیں کہ یا اللہ تو مجھ سے اور میری اولاد سے اپنے پسند کے کام لے لے. وہ اتنا زیادہ ریلیٹ کرتی ہے اس ورس کو کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے اور وہ بھی اللہ سے بات چیت کرتی ہیں بالکل ایسے ہی جیسے آپ اس ورس میں سن رہے ہیں کہ ایسے دعا مانگنی چاہیے. ہم سب کو ایسے دعا مانگنی چاہیے. تو میں نے MR کی کیس اسٹڈی سے بہت کچھ سیکھا ہے اور انہی کی کیس اسٹڈی کو میں آج کافی الیبوریٹ کروں گی جو انہوں نے ہمیں ہر وقت ہر سٹیج پہ بڑا ہمارے لیے ایزی ہے کیونکہ آج ماشاءاللہ سے ان کے تو بچے شادی شدہ ہیں اینڈ وہ سٹیج پر ہیں ڈیفینیٹلی جس پہ ہم ان سے گائیڈنس بھی لے سکتے ہیں ان کی کیس اسٹڈی سے. اور اللہ تعالیٰ ہی ایسے لوگوں سے ملاتا ہے. اور میرے پاس جو آج جتنی بھی کیس اسٹڈیز ہیں وہ کافی پیاری ہیں اور ہم اور آپ کی آج کل کے دور کی ہیں. تو میں وہ کیس اسٹڈیز صرف اس لیے شامل کرتی ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم جیسے اور بہت سارے ہیں جو کہ اس کشتی کا سوار ہے نا پیرنٹنگ کی. اور سب سے بڑھ کر تو ہمیں سیرہ سے اور ہمارے پروفٹس کی سٹوریز سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو چلیں آگے چلتے ہیں اور میں یہاں پر تھوڑا سا ریویژن کراؤں گی پھر اس کے بعد میں آپ سے 5 منٹس کی بریک چاہوں گی. یہاں پہ ایکچولی ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ڈفرینس چینج ہو گیا مگر میں چاہتی نہیں تھی کہ آج کی کوئی کلاس پوسٹپون ہو یا میں اس میں ٹائمنگس کی چینج کروں. اینڈ آئی ایم سو سوری فار دیٹ کیونکہ میں ابھی US سے نہیں بلکہ کینیڈا سے بات کر رہی ہوں اور مجھے یہاں اپنے کالج میں لیکچرز دینے کے لیے آنا پڑتا ہے. تو آج یہاں کا ٹائم اور بھی ڈفرینٹ ہے. تو لیکن میں اس چیز کو وجہ بنا کے اس سیشن کو آف نہیں کرنا چاہ رہی تھی. تو بس اللہ ہی مدد کرتا ہے. آپ سے اجازت اس لیے لے رہی ہوں کہ جب 5 منٹس یا 6 منٹس ہولڈ پہ ڈالوں گی تو مجھے بس فرض ادا کرنے ہوں گے. ابھی میں اس کو ڈسکس کر کے پھر میں آپ سے 5 منٹس بریک لوں گی انشاءاللہ. In Montessori, the formally identified sensitive period usually end around age of 6. تو ہم نے sensitive periods کو بہت ڈیپتھ میں پڑھا ہے اور یہ جو ماریا مونٹیسری کی انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں وہ ہوئی بھی 0 to 6 میں بڑی کلیئرلی ہوئی ہیں. اس کے بعد بھی میں نے کیونکہ مختلف ایجوکیشنسٹ مختلف سائیکالوجسٹ اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کے سینسیٹیو پیریڈز ہیں. تو ایگزیکٹلی جس نے یہ ڈسکور کیا تھا وہ ہیوگو ڈیوریز ایک سائنٹسٹ تھا جس نے بٹرفلائی میں اس کو ڈسکور کیا تھا. مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جن کے لیے یہ ٹرم بالکل نیو ہے سینسیٹیو پیریڈز. میری ریکویسٹ ہے کہ اس پہ میں نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے میرے پچھلے سیشنز میں اور ہمارے پاس یہ پیرنٹنگ ود رحمہ کا 14th سیشن ہے. تو میں ابھی تک 0 to 6 سے لے کے 6 to 12 اور 12 to 18 کو ڈسکس کرتی ہوئی آ رہی ہوں کافی زیادہ نا. تو آپ لوگوں کو موقع ملے تو ضرور پیچھے کی ایپیسوڈز میں جا کے دیکھیں کہ سینسیٹیو پیریڈز کو اور ڈیپتھ میں سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ جب تک کہ آپ کو اس وقت کی سینسیٹیوٹی اور سیویئرٹی کا اندازہ نہیں ہوگا تو آپ اب کی اس چیز کو سمجھ نہیں پائیں گے اتنے اچھے سے. تو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. میں نے اس میں بہت سارے سینسیٹیو پیریڈ ڈسکس کیے. میں صرف آپ سے 1 یا 2 ڈسکس کروں گی بتاؤں گی. آپ مجھے بتائیں کہ
کیا آپ 0 to 6 میں کسی بچے کو بٹھا سکتے ہیں؟ صرف سوچیں کہ کیا آپ کسی 0 to 6 ایئرس کے بچے کو بٹھا سکتے ہیں جو کہ کھیل رہا ہے آپ کے ارد گرد؟ اس کی انرجی لیول کتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ بازار سے آتے ہیں، آپ اسکول سے اس کو لے کر آتے ہیں، یا آپ کہیں سے بھی جاتے ہیں گھومنے پھرنے اور اس کو آپ گھر واپس لے کر آتے ہیں پورا دن گزار کے، تو آپ سوچیے گا اور دیکھیے گا کہ آپ کے ایکسپیرینس سے یہ ہوگا کہ وہ بچہ آ کر پھر بھی کہے گا کہ ماما یہ کر دیں وہ کر دیں، لائک دا چائلڈ از اسٹل ایکٹیو، کیونکہ وہ بیٹھنا نہیں چاہتا۔ آپ تھک کے چور چور ہو چکے ہوتے ہیں اس کے ساتھ پورا دن گھوم پھر کے، لیکن وہ بیٹھنا نہیں چاہتا، وہ پھر کہے گا چلیں اٹھے نا، یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ اس میں انرجی لیول اتنا ہائی ہوتا ہے، وہ انرجی لیول اس میں سینسٹیو پیریڈ فار موومنٹ ہوتا ہے۔ بڑے مزے کی بات ہے، ابھی 2-3 دن پہلے میرا لیکچر ہو رہا تھا کچھ پیرنٹس کے ساتھ، اور کیونکہ یہاں کے پیرنٹس سب ہیں، جیسے ایشینز بھی ہوتے ہیں، لائک ڈفرینٹ ادر کمیونٹیز کے بھی ہوتے ہیں، تو اور کلچر کے، تو میں ان سے یہی پوچھ رہی تھی کہ ہاؤ ڈو یو تھنک اے چائلڈ از انٹیلیجنٹ؟ تو ان کو سب کو زیادہ تر تھا کہ ہمارے اور ان کے انرجی لیولز میٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہ سب اپنے بچوں کو ان کے ساتھ میچ اپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اٹ از امپاسبل کہ آپ اپنے انرجی لیول سے ان کی انرجی لیولس کو انڈرسٹینڈ کریں، تو دے آر ناٹ ایٹ آل ایکول ٹو یورس، ناٹ ایٹ آل۔ تو وہ سینسیٹیو پیریڈس آتے کیوں ہیں؟ تو ماریا مونٹیسری بہت پیارے سے اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ دے کم ٹو ہائی لائٹ اور ٹو گیٹ اے اسکل فار دیم۔ تو کیا اسکل چاہیے بچے کو؟ موومنٹ کی۔ آپ نے دیکھا موومنٹ، اب آپ دیکھیں اس چھوٹے بچے کو جو کہ آنکھ بھی ٹھہرا نہیں سکتا، اس کی گردن بھی ٹھہری ہوئی نہیں ہے، اور صرف کیا 2 موومنٹس ہوتی ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، صرف وہ سکنگ کر سکتا ہے یا رو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 سینسیٹیو وہ کیا کہتے ہیں، ان 2 کوآرڈینیٹڈ موومنٹس کے ساتھ اس کو پیدا کیا۔ اس کے بعد جتنی بھی موومنٹس ہیں وہ اس میں آنی ہیں۔ آبزرویشن ایک بہت بڑا ٹول ہے جو کہ مونٹیسری فلسفی میں کافی اس کی اسٹرینتھ ہے، اور اسٹرینتھ سمجھی جاتی ہے کہ بچے میں آبزرویشنز آتے ہیں تاکہ وہ ارد گرد کے انوائرمنٹ سے سیکھ سکے، اور ان کے اندر میچیورٹی، مائنڈ کا میچیور ہونا۔ اگر آپ کبھی اس کو ایلیبوریٹ کر کے اس ٹرم کو سمجھنا چاہیں تو اسے مائننائزیشن کہتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کا نروس سسٹم ہے، اس میں جو نروز ہیں اس کے اوپر ایک کوٹنگ ہوتی جاتی ہے۔ کوٹنگ کس چیز کی ہوتی ہے؟ فیٹی اس کی۔ تو کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ برین سے پوری باڈی میں جو میسج ہے وہ ایزیلی ٹرانسفر ہو سکے۔ اس کی اگزامپل ایسے دے سکتی ہوں کہ جیسے گھر میں اگر پورے نیٹ ورک میں، الیکٹریسٹی کے نیٹ ورک میں وائرز ہوتے ہیں، تو اس وائرز پہ اگر کورنگ ہوگی تو الیکٹرک کرنٹ جو فلو کرے گا وہ اچھے سے فلو کرے گا، رائٹ؟ اور اگر اس کے اندر کٹس ہوں گے یا کچھ ہوگا تو الیکٹرک کرنٹ اتنے اچھے سے فلو نہیں کرے گا۔ بالکل یہی پروسیس کچھ مائنڈ کا ہے۔ تو آپ جو اگر اس کی جو نروز ہیں آپ کی باڈی میں، جو ایک پورا نروز کا نیٹ ورک ہے جو کہ پھیلا ہوا ہے، جو برین سے لے کے پوری باڈی میں جا رہا ہے، یہ ایک اس میں جتنی کوٹنگ ہوتی جائے گی اسے مائننائزیشن کہتے ہیں، اور اتنی اچھی کوآرڈینیٹڈ موومنٹس ہوں گی۔ اور یہ کس طرح آتی ہیں؟ آبزرویشن کے تھرو، اور ہم آبزرویشن بھی کرنے دیتے ہیں اس کو، اور جو اس کی باڈی موومنٹ سے اس میں ہینڈر نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ ہینڈرنس ڈالیں گے باڈی موومنٹس میں، جو کہ ہم اور آپ اگر اپنے کلچرل میں دیکھیں، جب ہی کہتے ہیں کہ کلچرلی ہمارے اندر ہی اتنے ایسے ہم چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کلچرلی کہ وہ رانگ ہوتی ہیں، وہ رانگ پریکٹسز ہوتی ہیں، اور کہاں پر بچے کو نقصان دے رہی ہوتی ہیں، اس کی نیچرل گروتھ کو نقصان دے رہی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چل پاتا ہے کیا ہے۔ میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، کلچرلی ہمارے اندر کیا فلو ہوتا ہے کہ ہم بچے کو بہت برے طریقے سے کپڑے سے لپیٹتے ہیں، جیسا کیسے ہو جاتا ہے، وارم لائک ہو جاتا ہے، اور ہم کیوں اس کو لپیٹتے ہیں؟ کہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، تو یہ ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، میں اس لیے اس کو لپیٹ دیتی ہوں، اور بہت اچھے سے سوتا ہے، بڑی دیر کی نیند سوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو میں نے
لپیٹا ہوا ہے، بہت ٹائٹلی لپیٹا ہوا ہے. آپ یقین کریں یہ بڑی فیلسی، یہ بڑا رانگ کلچرل پریکٹس ہے، کیونکہ یہ بچے کی موومنٹس کو ہنڈر کر رہا ہوتا ہے. کمپیریزن ٹو اٹ، آپ پھر اس کو میں کہوں گی آپ گوگل کریں کہ مونٹیسری کیسی فریڈم کہتی ہے. تو فریڈم ود لمٹ ہے، لیکن اور یہ فریڈم آف لمٹ میں کہتی ہوں بچے کے لیے ہر سٹیج پہ پیرنٹس کو دینی پڑتی ہے. یعنی فریڈم تو ہے لیکن لمٹ کے ساتھ. اب وہ لمٹ کتنی ہونی چاہیے یہ ہر ایج پہ، یہ اس کا سیناریو چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، 0 to 6 پہ ہم ڈفرینٹ لمٹ کنسیڈر کرتے ہیں، 6 to 12 پہ ڈفرینٹ لمٹ ہوتی ہے، 12 to 18 پہ ڈفرینٹ لمٹ ہوتی ہے، اور 18 to 24 پہ ڈفرینٹ لمٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، فریڈم ہوتی ہے لیکن لمٹ کے ساتھ. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جیسا چاہے ان کو فریڈم لینے دیں، لیکن پوری طرح ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. تو آپ اس سے سمجھ لیں کہ ہم ان کی موومنٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں سینسٹیو پیریڈ فار موومنٹس ہیں. اور وہ کیوں ہے کہ اس کی گروتھ ہو. وہ آپ کے جیسا میرا جیسا ایڈلٹ بننا چاہتا ہے. یس، 0 ایئر سے ہی آپ کے اور میرے جیسا بننا چاہتا ہے ایک بچہ. وہ اس لیے آپ کی طرف اتنے غور سے دیکھتا ہے. جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کی پوری توجہ آپ کے منہ کی طرف ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا آپ کی طرف کیوں متوجہ ہوتا ہے، وہ اتنی غور سے کیوں دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں سینسٹیو پیریڈ فار لینگویج ہوتے ہیں. اور وہ لینگویج، ہیومن لینگویج کو ہی فوکس کیوں کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ماریا موٹیسری کہتی ہے کہ اٹس لائک اے سرچ لائٹ. اور وہ سرچ لائٹ ایسی ہوتی ہے جو کہ صرف ہیومن لینگویج کو فوکس کرتی ہے، اور اس کے ارد گرد کی ساری لینگویجز ڈارکنیس میں چلی جاتی ہیں. تو ڈارکنیس میں جب چلی جاتی ہیں تو جب سارا فوکس ہیومن لینگویج پہ ہوتا ہے تو آپ کو باقاعدہ نظر آتا ہے. آپ کوئی بات کرتے ہیں تو بچہ کبھی آپ کے منہ پہ ہاتھ لگائے گا، اگر قریب ہے تو ہاتھ بڑھا کے وہ آپ کے منہ پہ، ہونٹوں پہ ہاتھ لگائے گا کہ آواز ادھر ہی سے آ رہی ہے. اور اس کے لیے یہ اتنی کوئی پیاری میلڈی ہوتی ہے، اتنی کوئی پیاری میلڈی آپ کی آواز، کہ وہ اس سے ہٹتا ہی نہیں ہے، اس کی اٹینشن اس سے ہٹتی نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہے جو ہم مونٹیسری میں لیسنز ڈیزائن کرتے ہیں، اس میں ہم جتنی بھی لیسن سکھاتے ہیں بچوں کو، اور میں چاہوں گی کہ اب یہ تو سیریز ہماری ختم ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ سے پوری دعا ہے میری کہ ایک سفر جاری رہے. تو پریکٹیکل لائف ایک مونٹیسری کا ایریا جس میں ہم وہ ایکسرسائزز بچے کو سکھاتے ہیں 0 to 6 میں، کہ جو کہ اس کی انٹیلیجنس کو ڈیولپ کرتی ہے. تو میں اور آپ کیسے بچے چاہتے ہیں؟ انٹیلیجنٹ بچے چاہتے ہیں. اور میرے اور آپ کی دعا یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، جو میں سیکھتی ہوں MR سے بھی، کہ ہم اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کریں. جب آپ کی نیت میں یہی ہوگا نا کہ میں اپنے بچے کو مسلم امہ کا ایک اچھا پارٹ بنانا چاہتی ہوں. پوری مسلم کمیونٹی جو کہ پورے ورلڈ پہ پھیلی ہوئی ہے نا، ہم پورے مسلمز اراؤنڈ دا ورلڈ ایک فیملی ہے. تو یہ اگر آپ کی سوچ ہوگی ایز اے مدر، تو آپ اپنے بچے کو بھی اسی مسلم امہ کا پارٹ بنائیں گے. تو وہ جائے دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے گا تو وہ اپنی کمیونٹی کو سرو کرے گا. اور مسلم کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے، اس نے سنہ سے سیکھا ہے، اس نے سیرہ سے سیکھا ہے کہ وہ سب کے لیے ہی ہمبل اور پولائٹ بنتے. کیوں؟ کیونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، رائٹ، پورے دنیا کے لوگوں کے لیے رحمت للعالمین. تو ان کا رول ماڈل سب کے لیے ہے. تو اب ہمارا بچہ بھی جب بھی کبھی پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو، میری یہاں پہ بات ہوئی ہے کچھ مدرس کے بچے پڑھنے کے لیے گئے ہوئے پاکستان سے باہر، تو مجھے خوشی ہے کہ ان کو اور کتنی ساری ڈفرینٹ نیشنز کے لوگوں کا سے بھی ملاقات ہوگی. تو ان کو اپنی بھی اسٹرینتھ پتہ ہونی چاہیے، اور انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا انٹریکشن دوسرے لوگوں سے ہو رہا ہے تو انہیں کیسا رول ماڈل بننا ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی میں اور آپ ہمیشہ سیرہ کی طرف دیکھتے ہیں تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ جیسے مونٹیسری میں پریزنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اور پریزنٹیشن کس کی؟ گائیڈ کی. تو گائیڈ کی تربیت ہو رہی ہے، پورے وقت گائیڈ کی تربیت ہو رہی ہے مونٹیسری ڈپلومہ کورس میں. اور ہم کالج میں یہی ٹریننگ دیتے ہیں کسی بھی ٹیچر کو ایز اے مونٹیسری ٹرینر. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم اس کی اتنی تربیت کرتے ہیں کہ شی از بیکمنگ اے رول ماڈل فار اے چائلڈ ان اے کلاس روم. اور
پیرنٹس کو بھی ہم ایسے ہی کاؤنسل کرتے ہیں کہ یو آر دا گائیڈ فار دا چائلڈ اینڈ بوتھ ایٹ ویدر آپ کہیں پہ بھی ہو، کسی بھی سناریو میں، تو یو آر دا رول ماڈل فار یور چائلڈ. تو ہم کس رول ماڈل کی طرف دیکھیں گے؟ اگر ہمیں ڈیمونسٹریشن چاہیے تو ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی طرف دیکھیں گے. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں دیکھیں گے؟ کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں اس کا ذکر کیا. قرآن کو اللہ نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ریویل کیا، اور قرآن ہی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اپنی سنت سے. تو بنتا ہے سارا کنیکشن. اور کتنا ہی پیارا کنیکشن ہم سیکھ رہے ہیں سائنس سے ہی. ڈیفینیٹلی سائیکالوجسٹ کہہ رہے ہیں. تو یہ باتیں جو 1400 سال پہلے ہمیں قرآن کے تھرو، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے تھرو بھیجا گیا، وہ بے شک آج ہمارے پاس دوسرے سائیکالوجسٹ کے تھرو آ رہا ہے، لیکن ہے تو بات اللہ کی. تو چلیں اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے انشاءاللہ. مجھے آپ صرف 5 منٹ کا بریک دے گا، میں یہاں تھوڑا سا پاز کروں گی. اور اس وقت تک بینش سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ بینش آپ صرف یہ ٹائم پیریڈ جو آپ نے اب تک سیکھا ہے سینسٹیو پیریڈز کے بارے میں، اپنے ایج گروپس کے بارے میں تھوڑا سا، یا آپ پلیز اپنی نالج شیئر کریں. مجھے یقیناً پتا ہے کہ آپ قرآن سے بہت پیارا کنیکشن ان کا نکال سکتی ہیں. تو میرے لیے آپ کے یہ 5 منٹس بہت ہی امپورٹنٹ رہیں گے. پلیز. اور یہ میں نے آپ کے سامنے ایک سلائڈ کر دی ہے جو ابھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے. ضرور قرآن اور سنہ کی روشنی سے ایک بہت پیاری سی حدیث ہے یہاں پہ، narrated by امام غزالی. Play with your child for the first 7 years, discipline them for the next 7 years, and befriend them for the next 7 years, then leave them to live their life. یہ بہت پیاری سی حدیث ہے، رائٹ؟ تو اسی کو میں نے سٹیجز آف دا ڈیولپمنٹ سے کنیکٹ کیا ہے، اور ہمیں اس میں سیکھنے کو ملتا ہے بہت زیادہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلیں جی، آج ہمیں موقع ملا ہے، یہاں جتنی مدرز ہیں وہ اپنی شیئرنگ، اگر اچھی بات ہوگی وہ شیئر کریں اپنے تاثرات. یہاں پر ہیں عروج، سارہ، دانش، مصباح، حمیرہ، آصف. جی مجھے خوشی ہوگی جو کچھ آپ نے یہاں لرن کیا ہے سینسٹیو پیریڈز کے حوالے سے، یا کوئی آپ کا کویسچن ہے ڈسکس کرنا چاہتی ہیں تو شور آپ یہاں کر سکتی ہیں. جی جی مصباح، سارہ، حمیرہ، عروج. جی حمیرہ، آپ کا مائک کھلا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے تو بچے ماشاءاللہ بڑے ہیں، میرڈ بھی ہیں، بس مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں آپ کی کلاس لیتی ہوں تو میں نے اسی سے یہ گروپ جوائن کیا ہوا ہے. اور ابھی بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں ابھی بھی بچوں کو سکھاتی ہوں، یہاں سے بھی مجھے بہت سی باتیں سمجھ آئی ہیں، حالانکہ میرے 2 بچے شادی شدہ ہیں اور سب سے چھوٹی بیٹی میری 19 ایئرس کی ہے. تو بس میں اس لیے معلومات کے لیے اٹینڈ کرتی ہوں کلاس، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آپ سے تو میں ہوئی ہوں ریلیٹڈ، لیکن ان کی باتیں مجھے بہت پسند ہے، تو میں نے اسی لیے گروپ جوائن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ اب میرا آپ اپنا مائک بند کر دیجیے. جی سارہ، دانش.
آپ کے کیا ایج گروپ کے بچے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم میں السلام۔ جی میرے ایج گروپ کے بچے ہیں، میری ایک بیٹی ہے سب سے بڑی، وہ 7 سال کی ہوئی ہے ریسنٹلی، اور ہوں، 2 بیٹے ہیں اس سے چھوٹے نا، 4 سال کے اور 2 سال کا۔ تو good۔ اسی وجہ سے آپ کے میں لیے جو ہی ہے، پروگرام ہے پھر تو یہ۔ جی بالکل ایگزیکٹلی، اسی وجہ سے میں تھوڑی گائیڈ لائن لینے کے لیے آپ کا جو اسلامک وہ جو گروپ ہے وہ بھی میں نے جوائن کیا ہوا ہے، اس سے بھی میں گائیڈ لائن لیتی رہتی ہوں، اور یہاں بھی مجھے یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو جیسے یہ حدیث دی ہوئی تھی، اس کے بارے میں آپ سے بھی ہیلپ لینا چاہ رہی تھی کہ فرسٹ 7 ایئرس سے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے، یا اس میں ہم ان کو ساتھ ساتھ سکھاتے بھی جائیں آگے، کہ کس طرح سے ڈسپلن ان کو دیتے جائیں، تو وہ بھی صحیح رہے گا یا نہیں، یا نیکسٹ اچھا، 7 ایئرس جہاں تک جی 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 جہاں تک یہ بات ہے حدیث کی نا، یہ حدیث بہت ویک ہے، ٹھیک ہے، لکھا ہوا نیریٹڈ بائی امام الغزالی، لیکن یہ ادھر جی دو کنسیڈر ویک نیریشن ان حدیث سائنس۔ اس کو زیادہ تر ہم آتھینٹک بات زیادہ پک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جی کچھ نہ کچھ لنک کرتی ہے سائیکالوجی کی طرف نا، تو اس کو اس لیے لیتے ہیں سائیکالوجسٹ اس کو، حدیث کو۔ لیکن جہاں تک میں سمجھتی ہوں، اگر ہم صرف سائیکالوجی کو اگر سائیکالوجی کی طرح بھی پڑھ لیں گے نا، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہم جی ہر چیز کو دین کے ایسپیکٹ سے ہی سمجھیں۔ کچھ علم ہوتے ہیں جو الگ ہی ہوتے ہیں، تو ان کو الگ سے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہمارے 0 to 6 یا 0 to 7 ہوتا ہے، جس میں پلے ود یور چائلڈ، یعنی یہ جو 0 to 7 ایئرس ہے، اس میں بچے کا برین ڈیولپمنٹ اسٹیج میں رہتا ہے۔ تو اس میں وہ اتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کا مائنڈ ابھی وہ اتنا بڑا ہوا ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہماری لاجیکل باتوں کو سمجھ جائے۔ مدرس کرتی کیا ہے، پرابلم یہ ہوتا ہے کہ مدرس یہ کرتی ہیں کہ ان کو اپنی لاجک سمجھانے کے چکر میں وہ بچے کی معصومیت کو ہی ختم کر دیتی ہیں، یا تو ڈانٹ ڈپٹ کر کے یا بیجا لاڈ پیار کر کے۔ اسے سوچنے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا سارا دانش، میں آپ کو ایک بک ریکمینڈ کروں گی، اگر آپ پڑھیں، کیونکہ آپ کے بچے بڑے اچھے سینسیٹیو پیریڈز میں ہیں سارے کے سارے، دا جی ہول برین چائلڈ، دا ہول برین چائلڈ۔ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ برین کام کیسے کرتا ہے، میرا اور آپ کا، اور بچے کا کتنا انڈر ڈیولپمنٹ رہتا ہے برین ٹل دا اسٹیج آف 25 کے بعد ہم کہتے ہیں کہ وہ میچیورنس کی طرف آ جاتا ہے، میچیور ہو جاتا ہے، لیکن وہ میچیور ہونے کے لیے بھی نا مینٹل ایکسرسائزز بہت ضروری ہیں۔ بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کی جائے، اس حد تک کی جائے کہ وہ ان کے جو نیورونز اور جو نروز ہیں وہ ایکسرسائزز کریں، تو وہ خود بخود، جیسے ہم ہاتھوں کی ایکسرسائز کرتے ہیں یا آرمز کی ایکسرسائز کرتے ہیں، ہمارے مسلز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب برین کی ایکسرسائز ہوتی ہے تو برین میچورٹی کی طرف جاتا ہے، بچہ اچھا سوچنا شروع ہوتا ہے، بچہ جو ہے وہ ہول برین سے سوچتا ہے۔ ایک طرف اصل میں ہوتا ہے چھوٹے بچوں کا ایموشنل سائڈ، یعنی رائٹ ہینڈ سائڈ والا جو برین ہے نا، وہ زیادہ کام کرتا ہے بنسبت لیفٹ ہینڈ سائڈ کے۔ لیفٹ والا جو ہے وہ لاجیکل ہوتا ہے، لسٹ کو پسند کرتا ہے، لاز کو پسند کرتا ہے، لیکن چھوٹے بچے اس کی طرف جاتے نہیں۔ اب یہ اگر ماں باپ پڑھے ہوئے ہوں گے نا کہ برین کام کیسے کرتا ہے اور ہمیں کس طریقے سے بچوں کے پورے برین کو استعمال کرنا ہے، تو وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں بہت اچھی اچھی جو ہے نا اسٹریٹجیز دی ہوئی ہیں کہ آپ اپنے بچے کو کس طرح لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ کے درمیان موو کرا سکتے ہیں، ڈاؤن سٹیئرز اور اپ سٹیئرز کی طرف موو کرا سکتے ہیں، پورے ہول برین کے ساتھ بچے کو کس طرح ٹریٹ کریں تاکہ وہ آپ کی بات کو سمجھ سکے، اور آگے ان کی زندگی میں جو مختلف قسم کے حالات و واقعات آ رہے ہیں ان میں ان کو کس طرح ریاکٹ کرنا ہے، کس طرح ریفلیکٹ کرنا ہے، وہ یہ چیز سمجھ سکیں انشاءاللہ۔ اچھا صحیح۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ مجھے کائنڈلی میسج کر دیں گی میں چیٹ آپ میں؟ کو پوری بک ہے نا، بک میرے پاس PDF میں ہے، میں آپ کو سینڈ کر دیتی اوکے، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ ہوں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ So much. اللہ This was really, really helpful. Thank you so much. تو بنیش آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم تھوڑی سی کم آ رہی ہے. اچھا اوکے. اچھا میم ایک سوال آیا ہے, ایڈلٹس میں موڈ سوئنگس بہت آتے ہیں, اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ صحیح, میں بتاتی ہوں. بنیش آپ کو بھی میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ آپ ابھی بتائیے گا, ابھی زیادہ کلیئر ہے یا ابھی زیادہ کلیئر ہے؟ جی میم ابھی کلیئر ہے زیادہ. ابھی کلیئر ہے. جی 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 جی. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ بینش آپ کا بہت زیادہ, کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہے جو بک آپ نے ریکمینڈ کی ہے وہ بہت واقعی میں اچھی بک ہے. تو ہم اس کو کنسرن مدرس کی گروپ پہ ہی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے جو کہ سیشن میں نہیں بھی ہیں اس سے. شور میم, شور شور. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس کے علاوہ بھی کچھ اور بکس ہیں, اینڈ دس از ڈیفینیٹلی فار شیور بہت اچھی بک ہے. اور بھی بہت ساری بکس ہیں جو کہ یہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں آپ کو ہیلپ کریں گی, تو وہ بھی ہم ضرور شیئر کریں گے. اس کے نام جس کو جیسے اویلیبل ہو وہ پڑھیں اور فائدہ ضرور اٹھائیں, کیونکہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور سب سے پیاری بات یہ ہے کہ یہ علم ہی آپ کو مزید ایشورٹی پہ لے کے جاتا ہے اور کنیکٹ کرتا ہے. آپ کہہ لیں کہ ہمیں دنیا کے ہی علوم سے بھی اسے ہی آبزرویشن کہتے ہیں, اسے ہی سیکھنا کہتے ہیں. اور آبزرویشن میں سب سے پیاری بات یہ جو ہم کرتے ہیں کہ ہم ایک تو دیکھ کے سیکھتے ہیں, سینگ از بلیونگ, رائٹ. ایک تو ہم دیکھ کے سیکھتے ہیں اور خود اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں. پھر کہاں سے, جہاں سے آپ کو مل سکے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہا کریں. آپ یقین کریں جتنا آپ کی دعا میں اثر ہے نا, اتنا اس سے زیادہ کسی چیز میں اثر نہیں. آپ جب اللہ سے دعا کریں گے, اور اسپیشلی میں ایم آر کی ایگزامپل اس دفعہ کیوں کیس اسٹڈی ڈسکس کر رہی ہوں, کیونکہ ایم آر کی کیس اسٹڈی سے سیکھنے کو یہ ملا کہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیں ہم نے دعا ہی سے شروع کیا, ایک ورس جو کہ دعا ہی تھی نا ماں کی بھی. تو اور اسی طرح جب اگر ہم پروفٹس کی پیرنٹس کو دیکھتے ہیں, ان کی دعا قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی دعا کتنی امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے. تو میں آپ سے پھر یہی کہتی ہوں کہ یہ جو آج کل کی کیس اسٹڈی ہے جیسے ایم آر کی, وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ دعا از ویری امپورٹنٹ. اور دعا سے ان کو وہ چیزیں حاصل ہوئی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ انہوں نے اپنے بچے کے لیے رشتے کی تلاش شروع کری, کہ ان کا جو سب سے بڑا بچہ تھا وہ جب 16 ایئرس کا ہی تھا, اس وقت سے ہی انہوں نے سوچ لیا تھا, مائنڈ بنا لیا تھا کہ اب میرے بچے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے کہ اس نے ایک فیملی بنانی ہے. تو اور ماریا مونٹیسری کیا کہتی ہے, وہ کہتی ہے کہ 0 ایئرس سے لے کے ہی آپ کو اس کو ایڈلٹ کی لائف کے لیے پریپیئر کرنا ہے. یہ ایک سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ 0 ایئرس آنورڈز ہی جب بچہ پیدا ہوا ہے, وہ ڈے 1, اس وقت سے ہی آپ اس کو ایڈلٹ کی لائف کے لیے پریپیئر کرنا شروع کر دیں. یعنی کہ اس کو انڈیپینڈنٹ بنانا شروع کر دیں, تاکہ وہ اپنی اون لائف کو جب وہ ایڈلٹ ہوگا اس کی طرح رہے. کیونکہ اسی ایج میں وہ بہت اٹریکٹڈ ہوتا ہے, بڑوں کو دیکھتا ہے, ارد گرد اس کے ایڈلٹس گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر دیکھتا ہے, اور وہ ان سے ایبزارب کر رہا ہوتا ہے. کیوں ایبزارب کر رہا ہوتا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایبزاربن مائنڈ دیا ہے. وہ ایبزاربن مائنڈ ایک سپنج کے مائنڈ کی طرح ہے. جیسے آپ پانی کے بول میں ایک سپنج ڈال دیں, وہ اس طرح سارا پانی لے لیتا ہے. اس طرح اس بچے کا مائنڈ ہوتا ہے. وہ ڈے 1 سے ہی آپ کی طرح بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ میرے اور آپ کی غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ٹین ایجر میں سیکھ رہا ہے جبکہ بولنے کے قابل ہے, یا 6 ایئرز میں سیکھ رہا ہے, یا 7 ایئرز میں, 8 ایئرز میں, جبکہ بچہ بولنے کے قابل ہوتا نہیں. بچہ تو ڈے 1 سے ہی آپ سے سیکھ رہا ہے. تو اسی لیے یہ میں نے سٹیجز یہاں پہ شیئر کیے ہیں, کیونکہ اسی سٹیجز کے بیس پہ پورا مونٹیسری میتھڈالوجی بنا ہے.
اور میں بار بار مونٹیسری میتھڈالوجی کا ذکر کیوں کرتی ہوں؟ کیونکہ اس میتھڈالوجی کو ہیومن کی فطرہ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، ہیومن کی نیچر کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے یہ میتھڈالوجی بنا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں کہ آپ لینگویج کیسے سکھائیں گی اپنے چھوٹے بچے کو اگر آپ وہ نہیں سیکھا ہوا ہے، تو آپ کہیں گی کہ اچھا میں رائٹنگ سکھاتی ہوں تو میں ڈاٹس ڈال دوں، ایل پہ ایم پہ ڈاٹس ڈال دوں، بچہ اس پہ پھیر لے گا، جبکہ مونٹیسری ایسے نہیں سوچتی۔ مونٹیسری کہتی ہے کہ ڈاٹس دے کر آپ اس کو ہینڈر کر رہے ہیں، اس کی سوچ کو، اس کو پہلے سے ایک ایسا ہیلپ دے رہے ہیں، اتنا ہیلپ نہیں کرنا، آپ نے اس کو شو کرنا ہے۔ کیا شو کریں گے آپ؟ ایم لکھ کے دکھائیں گے اور اس کے پہلے اس کو سینڈ پیپر پہ لکھیں گے۔ آپ گوگل کر کے دیکھیں، آپ کو سینڈ پیپر نظر آئے گا کیا ہوتا ہے۔ سینڈ پیپر پہ آپ اپنے فنگرز کو رب کریں گے، سلائڈ کریں گے، ٹریس کریں گے، تو وہ لیٹر جو ہے اس کے مائنڈ میں جا کے فکس ہو جائے گا۔ تو موومنٹ ہوئی، یعنی کہ اور اپنے منہ سے ساؤنڈ نکالی دیٹ سے ایم کے لیے، تو وہ موومنٹ سے اور آپ کی ساؤنڈ سے وہ سیکھ رہا ہے، اور وہ اس کے مائنڈ میں چلا جاتا ہے لیٹر، اور جب بھی وہ اٹھا کے پینسل سے لکھے گا وہ لکھ دے گا۔ تو کتنی بڑی چیز میں نے اور آج آپ نے سیکھی کہ 0 to 6 میں جب آپ لینگویج دیتے ہیں تو مونٹیسری کا میتھڈالوجی بڑا ڈفرینٹ ہے، وہ سینسز انوالو کرتی ہے، تو ہاتھوں کی موومنٹ انوالو کرتی ہے، اس موومنٹ کے ذریعے سے امپریشن اس کے مائنڈ میں جاتا ہے، ساری سینسز کو یوز کرتی ہے۔ تو کیونکہ بچہ سینسٹیو پیریڈ آف سینسوریل میں، آپ بار بار بولیں گے کہ میں کیوں اس کو 0 to 6 ایئرز میں لے آتی ہوں، تو میرا لانے کا وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو سیویئرٹی بتاؤں کہ کیا اس سینسٹیو پیریڈ کے اثرات ہوتے ہیں بچے پر، وہ نہ چاہتے ہوئے وہ کام کرتا ہے جو کہ اس کو کرنا ضروری ہے، اور یہ میں نے اور آپ نے نہیں دیے سینسٹیو پیریڈ اس کو، یہ سینسٹیو پیریڈ اس کو اللہ نے دی ہے۔ جب میں کالج میں لیکچر دیتی ہوں تو اللہ کا ذکر نہیں کر سکتی کیونکہ یہاں پہ بہت سارے بلیورز اور نان بلیورز ہوتے ہیں، رائٹ؟ لیکن جب ہم نے ریسرچ سٹارٹ کری، اور الحمدللہ میں اللہ سے شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے بہت دعا کی تھی کہ یا اللہ میری ان لوگوں سے ملاقات کرا دے جہاں سے میں تیرے دین کو سیکھ سکوں، اور جب سے یہ ریسرچ شروع کری ہے یقین کریں بہت سارے کنیکشنز مل چکے ہیں کہ کیوں یہی میتھڈالوجی فیور کرتا ہے بچے کو، کیونکہ یہ فطرہ پہ جو بھی کام آپ فطرت کے حساب سے کریں گے آپ کو اس میں آسانی ملے گی، یعنی کہ اللہ نے جو انرجیز ہیومن کو دیے ہوئے، اگر آپ اس کے حساب سے اس ہیومن کو چلائیں گے تو وہ آپ کو ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی، تو جب آپ کو پڑھانے میں ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ پیرنٹنگ میں بھی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی۔ تو میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی کہ کلچرلی ہم بہت ساری چیزیں غلط چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور لے آتے ہیں اپنے پیرنٹنگ میں، جیسے کہ بچے کو اس کی موومنٹ کو ہی ہنڈر کر دیا۔ تو یہ جو 0 to 7 ایئرس کی بات ہے، اگر حدیث کی گائیڈنس میں دیکھیں، بے شک ویک حدیث ہے لیکن ہے تو حدیث ہی نا، تو ہمیں ملتی تو ہے ہسٹری میں، تو اگر آپ اس کو ابھی کے اس سے، تو آپ کے میرے تو بہت رونٹے کھڑے ہوئے تھے جب میں نے اس حدیث کو دیکھا تھا، تو میں نے کہا کہ یا اللہ تو نے اتنی مدد دی ہے، اتنی مدد، میں نے تو صرف تجھ سے چھوٹی سی ہیلپ مانگی تھی، تو نے اتنی بڑی مدد دے دی کہ وہ کہاں جا کے پوری سٹیجز ہی میچ کر دی، اور جو سنت طریقہ جو انہوں نے اس وقت بتایا، آپ جتنے بھی اسکالرز ہیں آپ ان کو سنیں گے نا تو آپ کو ملے گا کہ دین کو ہنستے کھیلتے دے دو 0 to 7 ایئرز میں۔ تو کسی نے بولا نا پلے کے ساتھ، تو پلے کہتے ہیں موومنٹ کے تھرو، پلے واٹ از پلے؟ پلے از ٹو give the child according to his nature and to nurture the child، اس کو افیکشن کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ، تو یہ میں نے بریکٹ میں کوٹ کیا ہوا ہے کہ پوری افیکشنس کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ، اور یہ پیشنس آپ کو مستقل برقرار رکھنا ہے اپنے اندر۔ تو جب آپ 0 to 7 میں بہت اچھا پیشنس شو کرتے نا اس بچے کے ساتھ، آپ ایک کنیکشن بنا لیتے ہیں بچے کے ساتھ، اور جب آپ ایک کنیکشن بنا لیتے ہیں تو آپ یقین کریں اگر آپ ایک پریکٹسنگ مسلم ہیں، میں پریکٹسنگ اس لیے کہوں گی کہ مسلمز ہوتے تو ہیں لیکن بہت سے مسلمز کیا کہتے ہیں، مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن وہ پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے، تو بچہ ان کا پریکٹس دیکھنا بھی نہیں دیکھتا ہی نہیں کہ سیکھے۔ میں کیوں یہ بات کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ 1 سال پہلے کی بات ہے، میری کلاس میں ایک بچی تھی جو کہ
اسی 0 to 6 ایئرز میں تھی، 5 ایئرز میں، اور میں کلاس روم میں نماز پڑھ رہی تھی تو وہ میرے پاس آئی اور اس نے جانماز کو دیکھا، وہ جانماز کو ریکگنائز نہیں کر پائی. تو میرے لیے یہ بات بڑی ہی الارمنگ تھی کہ یہ بچی 5 سال کی ہو چکی ہے اور اس کو یہی نہیں پتا کہ یہ پریئر میٹ ہے، اور وہ مسلم بچی تھی. تو مونٹیسری کی بیوٹی یہ ہے کہ آپ کلاس روم میں مکسڈ ایج بچے ہوتے ہیں اور مکسڈ کلچرل بچے ہوتے ہیں، تو مطلب پیرنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کو جو دے رہے ہیں وہ صرف انڈیویجولی اس بچے کو دے رہے ہیں. تو میں بریک ٹائم میں اپنے نماز پڑھ رہی تھی اور وہ بچی کیونکہ کلاس روم میں تھی، اس نے آبزرو کیا. جب بچے آ کے پوچھتے تو آپ انہیں بتاتے ہیں نا، تو کوئی نان مسلم بچہ پوچھتا تو میں اس کو یہی بولتی دس از مائی ورک چوائس اور بتاتی تھی. اور بچے رسپیکٹ بہت کرتے کیونکہ فطرتاً اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں بالکل، کیونکہ یہ ایک ورشپ کا طریقہ ہے. اور مگر ان کی غلطی نہیں، کیونکہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اسی فطرت میں پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہوئے، ایک اللہ کو مانتے ہوئے، اور انہیں لوگ ہی ڈیویٹ کر دیتے ہیں. تو جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ. آپ کو اور مجھے شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے اور میرے بچے مسلم گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت بڑی ذمہ داری دی ہے. یقین کریں کہ ہمیں اپنے عمل سے سکھانا ہے اور دکھانا ہے کہ ہم مسلم ہیں، اور صرف دکھانا ہی نہیں ہے، پورے ہر روز کے حساب سے اپنے ساتھ سکھانا ہے. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مجھے تب پتہ چلا اس بچی سے بات چیت کر کے کہ اس کے گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی. اور یہ کوئی ایک انوکھی بات نہیں ہے، یہاں پر بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں جو واقعی نماز نہیں پڑھتے ہیں. نماز، جی میں جو فرض کام ہے اس کی بات کر رہی ہوں، نہیں پڑھتے تو بچے کو دیکھنے کو نہیں ملتا. تو کوئی 40s میں ہوں گی ان کی مدر، تو 40s کے پیرنٹس ہیں وہ، اور بچہ نہیں جانتا. تو میرے لیے بہت شاکنگ تھا. پھر میں نے اس کو لیسنس دینا شروع کیے. ڈیفینیٹلی میں ایک ٹیچر تھی اور آپ کو اپنے سپروائزر سے بھی اور بھی اوپر لوگوں سے، اسکول اونر سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اجازت تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، موقع تو اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے. میں اور آپ تو صرف اونر سے اس لیے بات کرتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کو خیال کرنا ہے، بندے کا بھی نیچے خیال کرنا ہے، ہم اس کے رولز بریک نہیں کر سکتے. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ کون ہے رولر، کون وقت ہے، اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو اس کی اجازت سے کام کرنا پڑتا ہے اگر آپ آرگنائزیشن میں کام کریں. مگر میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں، although she was a non مسلم، بس اس نے مجھے پھر بھی اجازت دے دی کہ میں اس بچی کو لیسنس دے سکوں، اسلامک لیسنس. اور کیونکہ مونٹیسری میں انڈیویجول لیسنز ہوتے ہیں، اس لیے مونٹیسری میتھڈالوجی کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ جو لیسن اگر میں اس بچی کو دے رہی ہوں تو وہ باقی سارے بچوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کو دیے جائیں. اور ہم بچے کے حساب سے ایک انڈیویجول لیسن ڈیزائن کرتے ہیں. تو اس بچی نے حج کا طریقہ، قربانی، نماز، بہت سارے لیسن سیکھے اسی کلاس میں. میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ موقع مجھے اللہ نے دیا. اور پھر جب سیشن اینڈ ہونے لگا تو اس کے گرینڈ فادر کی طرف سے مجھے ایک پوسٹ کارڈ آیا، اور وہ پوسٹ کارڈ تھا سعودی عرب کا، اور وہ حج کا تھا. آپ سوچیں کتنے سالوں پہلے کی بات ہوگی اگر تو اس کے نانا کی طرف سے آیا. اور ایک کے نانا نے شوق سے بھیجا کیونکہ میں نے اس کو حج کا طریقہ بتایا، تو اس کے نانا نے بہت پرانا پوسٹ کارڈ لا کے دیا. اس بچی کا نیچرل انٹرسٹ تھا نماز کی طرف، تسبیح کی طرف، اور بہت پیاری اس کی آواز. میرا اس کے بعد جو سیشن ہے وہ میں اس پہ ضرور آپ لوگوں سے بات کروں گی ایٹ دی اینڈ آف دس سیشن، کہ ہم 0 to 7 کو دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے، لیکن اس دفعہ پریکٹیکل لیسنس کے تھرو کہ ہمیں کیا دینے چاہیے. تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے سوالات تھے کہ میں موبائل کیسے ہاتھ سے چھڑواؤں. تو آپ کو میں وہ پریکٹیکل لیسن سکھاؤں گی انشاءاللہ، جس کی وجہ سے آپ کے بچے کے ہاتھ سے موبائل چھٹ جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ کے حکم سے. کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ وہ سیکھ کے جائیں ان سیشن سے جو کہ آپ کو کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ ہمیں بکس سے پڑھ کے بھی نہیں سمجھ میں آتی ہیں بہت سی چیزیں. تو میں آپ کو پریکٹیکلی کچھ ویڈیوز دکھا کے سکھاؤں گی کہ آپ کو بچوں کو کیا دینا چاہیے جو کہ ان کے ہاتھوں سے موبائل چلا جائے. ٹھیک ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن میرے لیے خوشی یہ تھی کہ بچے دوبارہ کنیکٹڈ ہو گئے ریلیجن سے،
ان کے گرینڈ فادر، پھر ان کی مدر بھی آئیں، اور ایک سلسلہ شروع ہو گیا گھر میں الحمدللہ. اور ہم نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کراتا ہے آپ سے، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایگزامپل تھا تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں. اور بہت پلے انوائرمنٹ میں آپ کو بچوں کو یہ کرانا ہوتا ہے 0 to 7 میں، کہ ہنستے کھیلتے وہ تسبیح بھی سیکھ لی، حج بھی سیکھ لیا، قربانی کا طریقہ بھی، سب کچھ آپ ایک پلے میتھڈ میں سیکھا، اور وہ پلے میتھڈ میں آپ سے شیئر ضرور کروں گی انشاءاللہ. اچھا، تو ہم 21 ایئرس کی بات کریں سارے اسٹیجز پر، تو 21 ایئرس پہ ہیں لیٹ دیم لیو دیئر لائف ود انڈیپینڈنس اینڈ ود فریڈم. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ حدیث سے ثابت ہوا ہے، اور اس پہ بہت سارے سائیکالوجسٹ بات کرتے ہیں کہ ان کو ٹرانزیشن کی یہ سٹیج ہے، ایڈلٹہڈ میں یہ جا رہے ہیں، ان کے اندر کیا سینسٹیو پیریڈز چل رہے ہیں. تو اگر آپ کلچرلی دیکھیں اس کے آپ موومنٹ کو ہنڈر کر رہے ہیں چادر لپیٹ کے، تو کہیں آپ اور میں 18 to 24 کی فریڈم تو نہیں ہنڈر کر رہے. سوچیں ہم ایسا کیا کرتے ہیں کہ ہم 18 to 24 پہ اتنا قابض ہوتے ہیں کہ ہم ان کو ان کے ڈیسیجنز نہیں لینے دے رہے ہوتے، جبکہ یہ ان کے انر گروتھ کا ایک حصہ ہے. انہیں اللہ تعالیٰ ڈائریکشن دے رہا ہے، ان کے اندر بھی سینسٹیو پیریڈز ہیں، اور اس سینسٹیو پیریڈز کا نام تو نہیں دیا، لیکن اسی شدت کی طرح کی ڈرائیوز کا نام دیا. ڈرائیو کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کو اندرونی چیز ہے جو کہ موٹیویٹ کر رہی ہے کچھ کام کرنے کے لیے. میری ابھی شروع میں ہی کسی ایک مدر سے بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بہت زیادہ میری بیٹی جو ہے وہ باہر جانا چاہتی تھی پڑھنے کے لیے، اور میں اس چیز کو وہ نہیں ایوائڈ نہیں کر پائی، اور میں اس کی اس اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کو اجازت دے دی. آپ یقین کریں کہ یہ انر ڈرائیو ہی کی بات ہے، یہ اسی سینسٹیو پیریڈ کی بات ہے جو میں بات کرتی ہوں، اور یہ اتنی شدت کی ہوتی ہے کہ میں اور آپ روک نہیں پاتے ہیں. تو اسلامک وے میں رہتے ہوئے اور ہم بچوں کو کتنی فریڈم دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کے گھر میں ایک ماحول ہے اسلامک ماحول، تو یقیناً اس میں لمیٹیشنز بتائی گئی ہیں، اور لمٹ میں رہتے ہوئے، ڈریس کا خیال کرتے ہوئے، اسلامک کوڈ کو فالو کرتے ہوئے کیا بچہ باہر جا سکتا ہے؟ بالکل جا سکتا ہے. آپ اللہ کی پروٹیکشن میں اس کو باہر بھیج رہے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ مدد دینا شروع کر دیتا ہے. آپ کو جیسے ان کو بڑی ہیلپ ہے کہ ان کی سسٹرز وہاں موجود ہے. اس سے پیارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، میں کہتی ہوں، بہن کا بہن کے لیے. میں ایسے ہی ایک پیرنٹ کو جانتی ہوں جن کی بیٹی آئی US آئی، اور وہ اپنی خالہ زاد بہن کے ساتھ ان کے پاس بھیجا، اور ان کے پاس اللہ نے کیا سچویشن دی تھی؟ ان کے بیٹے پڑھ کر جا چکے تھے گھر سے، تو وہ کیا سوچ رہی تھیں کہ میں کسی بچی کو اڈاپٹ کر لوں کہ میری جو سب سے چھوٹی بچی ہے وہ آئزولیٹڈ فیل کرتی ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے اس فیملی کی بھی مدد کرنی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس فیملی کی بھی مدد کرنی تھی. تو پڑھنے کے لیے انہوں نے اپنی بچی کو بھیجا، اور وہ بچی آج یونیورسٹی میں بہت ہی سکسیسفل ہے الحمدللہ. بہت ہی پیاری بچی، پوری طرح حجاب لیتی ہے، اپنے پورے ڈریس کا خیال کرتی ہے، فیملی میں اٹھتی بیٹھتی ہے. میں نے اس کو اتنا پیارا دیکھا، کنیکٹ کرتی ہے لوگوں کے ساتھ، ساروں کو ملا کے رکھتی ہے، جوڑ کے رکھتی ہے. میں نے تو اس کو یہ دیکھا کہ وہ بہت سپورٹ کرتی ہے. جو ان کی خالہ زاد بہن ہے وہ میری بھابھی بھی ہیں، تو ان کے ساتھ ایک رائٹ ہینڈ بنی ہوئی ہے کہ ان کی ان کی دعوتوں میں خیال رکھنا. اور کیا ہوا، چھوٹی بیٹی کے لیے کمپنی بھی ہو گئی. کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں 2 بہنیں بہت اچھی ہوتی ہیں، آپس میں کمپنی ہوتی ہے، تو ان کی بیٹی کے لیے کمپنی بھی ہوگی، خاص طور پہ اس ٹائم پہ جب انڈیپینڈنٹ ہو کے 2 بیٹے گھر سے انہوں نے وہ گئے، اور انہوں نے اپنی ان کی لائف سٹارٹ ہوگی نا. ایک بچہ شادی شدہ ہے، اور ایک تو کس طرح ایک پیرنٹ کو دوسرے پیرنٹ سے سپورٹ کیا. اور میں کہتی ہوں یہ صرف اور صرف من جانب اللہ ہے. اب میں آپ کو اپنی زندگی سے کیوں یہ واقعات شیئر کرتی ہوں؟ صرف اس لیے، سیکھنے کے لیے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اس ڈرائیوز کو ان کو کرنے دیتے ہیں، لیکن وہی والی بات ایک لمٹ کے ساتھ. اور مدر آتی ہیں، خود بھی آتی ہیں، بچی جاتی ہے، اور اس کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ اسلامک کنڈکٹ کیا ہے، کہ اور اس چھوٹی بچی کو بھی سیکھنے کو ملا جو کہ یہاں پر موجود تھی پہلے سے US میں. اور اللہ ہی ذریعہ بناتا ہے سیکھنے کی. مجھے اور آپ کو صرف یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے. تو یہاں پہ ایک حدیث ہے، اٹ واز نریٹڈ فرام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said
Whoever believes in Allah and the last day, let him speak good. Let him speak good or remain silent. Whoever believes in Allah and the last day, let him honor his neighbor. Whoever believes in Allah and the last day, let him honor his guest. ہے یہ بات گیسٹ کی. وہ بچی اس گھر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئی ہے. گیسٹ ہی تو ہے. گیسٹ ہی تو ہے. میں کبھی کبھار سوچتی ہوں اللہ کتنی مدد کرتا ہے. میں نے سوچا نہیں تھا یہ میں اگزامپل دوں گی، یقین کریں، لیکن یہ اگزامپل خود بخود ذہن میں آیا. اور کس وجہ سے آیا؟ آج اس مدر کی وجہ سے جنہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ میری بیٹی خالہ کے پاس پڑھنے کے لیے گئی ہے کینیڈا. تو دس واز سچ اے بیوٹیفل ایگزامپل. وہ گیسٹ ہی ہے، اور آپ یقین کریں جن کے پاس وہ گئی ہوئی ہیں، اللہ کے بعد ان کا شکر ادا کریے گا کہ یہ چیریٹی ہے. کیا چیریٹی ہے؟ گیسٹ کو انٹرٹین کرنا. جو گیسٹ 2 دن سے زیادہ گیسٹ ہوتا ہے وہ ایک چیریٹی بن جاتا ہے. تو جو کر رہا ہے گیسٹ کا ٹیک کیئر، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر دے رہا ہوگا. یہ بہت بڑی چیریٹی ہے، اللہ کی راہ میں ایک بڑی خدمت ہے. اور جس نے بھیجا ہے یقیناً اس کا بھی اللہ پہ بہت ٹرسٹ ہے. تو ٹرسٹ کر کے ہی بھیجتے ہیں پیرنٹس، اللہ کے حوالے کر کے بھیجتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا اللہ حافظ، تو اس کو محسوس کیا کریں کہ اللہ ہی حافظ ہے. بھیج دیا، اب دل میں اطمینان ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں نے تو بھیج دیا. اور آپ یقین کریں میں نے بھی ایسی اپنی بیٹی کو چھوڑ کے میں یو ایس گئی تھی. اس نے یہاں پہ یونیورسٹی کمپلیٹ کی ہے الحمدللہ. چھوٹی ہی ہیں وہ بھی اب، مگر ان کی یونیورسٹی کمپلیٹ ہو گئی. شی از 22 اور اس کا نکاح مجھے کرنا پڑا 21 کی ایئرز میں. اور میں اللہ سے یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ میں جا رہی ہوں اس کے پاس سے، لیکن تو اس کی حفاظت کر سکتا ہے. میرے دل میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ یا اللہ اس کا نکاح ہو جائے تاکہ میں سکون سے جا سکوں. تو اللہ نے میری یہ خواہش پوری کری اور لاسٹ ایئر اس کا نکاح ہوا. لوگوں نے بہت ڈرایا کہ بچے پڑھائی سے ہٹ جائیں گے، چھوڑ دیں گے، آپ مت کریں، بہت چھوٹی ہے وہ. مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کی اسلامک وے میں حفاظت ہو جائے گی اگر نکاح میں آ جائے گی. اور یقین کریں کہ جتنے ٹین ایجر سے میں کنیکٹ کرتی ہوں آج، سب کا سب سے بڑا ڈر ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم زنا سے بچنا چاہتے ہیں. میں کیونکہ لاسٹ ایئر پورا ٹین ایجرز کے ساتھ گزار چکی ہوں اور ہائی اسکول کے بچوں کو پڑھایا تھا، تو جب بھی ان سے فرینڈلی ڈسکشن ہوتی تھی اسلامک پہ، کیونکہ وہ اسلامک اسکول تھا، سنڈے اسلامک اسکول، تو انہی میں سے بچوں سے سنتی تھی کہ دا بگیسٹ چیلنج دیٹ وی فیس از پروٹیکٹ اوور سیلف فرام زنا. بلکہ کل ہی بھی ایک مدر بھی ہماری گیدرنگ میں بات کر رہی تھی. ان کا بیٹا ہے ماشاء اللہ سے 19 ایئرس کا ہے ابھی. انہوں نے یہ شیئر کیا کہ ان کے فادر نے بہت کہا کہ تم فلانی یونیورسٹی پڑھنے چلے جاؤ اور میں تمہارا انتظام کرا دیتا ہوں، تم اکیلے رہ لینا. تو کہتے نہیں بابا، میں نے یہیں رہ کے آپ کے پاس ہی رہ کے اپنا یونیورسٹی کمپلیٹ کرنی ہے. تو ماں بھی بڑی حیران ہوئی اور باپ بھی بڑا حیران ہوئے. مسلم پیرنٹس ہیں الحمدللہ، اچھی فیملی ہے. تو کہ یہ بچے تو جانا چاہتے ہیں، ہمیں جانا ہے، اور یہ بچہ کہتا ہے نہیں میں یہی رہوں گا. تو دیکھیں میں یہ نہیں کہتی، سب کا سیناریو ڈیفرنٹ ہوتا ہے، مگر وہ بچہ چیلنج سے گزر رہا تھا. اس نے کہا ماما اگر گھر سے دور جاؤں گا تو مجھے پکا یقین ہے میں زنا میں چلا جاؤں گا. یہ اس لڑکے کا فیئر تھا، اس لڑکے کا فیئر. میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ سارے بچوں کے ساتھ سیم چیز نہیں ہوگی. اللہ نے پروٹیکشن کرنی ہے، لیکن اس بچے نے اپنے منہ سے اعتراف کیا اور اس بچے کی کلوزنس تھی اس کے فادر کے ساتھ. اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا ایسی بات تھی جو اس نے شیئر کر دیا. اور وہ بہت پیارا بچہ ہے. میں جب بھی ان کے گھر جاتی ہوں وہ بہت رسپیکٹ سے بات کرتا ہے. مطلب ظاہر بات ہے اس کی مدر میری دوست ہیں، تو انہوں نے ہی مجھے یہ کل بتایا گیدرنگ میں کہ اس نے اس طرح کہا آمنہ میں بہت ڈرتی ہوں کہ ہر مدر کے اپنے اپنے فیئرز ہوتے ہیں. تو وہ اس بات پہ فیئر کر رہی تھی کہ وہ جا نہیں رہا تو کیا میں صحیح سوچ رہی ہوں. میں نے ان کو بھی یہی بات کی کہ میں آپ سے پھر کہوں گی کہ اگر آپ کا بچہ یہ کہہ رہا ہے تو خوش ہو جائیں ابھی اور الحمدللہ بولیں
کہ وہ بچہ زنا سے بچنے کے لیے آپ کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہے، اس کا مطلب اس کی کوئی نہ کوئی پرورش آپ کے ساتھ ایسی ہو رہی ہے اور اٹھتے بیٹھتے اس کو لیسنز مل رہے ہیں کہ وہ جو آپ کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا. اور کہیں بچے چلے جاتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں، میں نے آپ سے پھر کہا اللہ حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اور مجھ کو دعا کرتے رہنا چاہیے. تو whoever believes in Allah and the last day, let him speak good or remain silent. This is an example of the concise speech of Prophet sallallahu alaihi wasallam. What it means is to guard the tongue against speaking unless one has something good to say. اور جو ایم آر ہیں جن کی کیس اسٹڈی پہ میں بات کر رہی تھی، جو کہ کہتی ہیں کہ کیریکٹرسٹکس پہ ہی بات کر رہی تھیں کہ میرے بیٹے تو ان کا ایک بیٹا تو شادی شدہ ہے اور یہ دوسرا بیٹا ہے جس کے لیے وہ ورڈ ہے، وہ ماشاء اللہ سے ہے تو 17 ایئرز، لیکن 16 ایئرز کے تھے تبھی سے کہتے تھے کہ ماما میں جیسے ہی 18 کا ہوں گا نا تو آپ میرا نکاح کر دیے گا. تو وہ اپنے بچے کی مزے کی قصے شیئر کرتی تھیں، اور ان کی کیس اسٹڈی سے ہی مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے بتایا کہ لڑکی وہ پسند کر چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماما آپ کو رائٹ دے رہا ہوں، آپ جا کے دیکھیں، کیونکہ میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، صرف پسند کیا ماما، مگر ڈیسائیڈ جب کروں گا جب آپ اس سے مل لیں گی. تو مجھے ایم آر کی یہ بات اتنی اچھی لگی. اور اسی طرح اس بچی کی جس کا میں نے آپ کو انسیڈنٹ کوٹ کیا کہ وہ کیوں نہیں الگ رہنا چاہتا، کہ وہ کہتا ہے میں زنا میں نہ پڑ جاؤں. تو یہ وہ بچے ہیں جو اپنے پیرنٹس سے اوپنلی بات کر سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں. تو ایم آر کی بات بھی مجھے اچھی لگتی ہے کہ بیٹے نے بہت کھل کے ایک بات شیئر کری. تو ماں نے کچھ نہیں کہا ایسا، کیا میں نے آپ کو کہا فریڈم دیں ود لمٹ، تو ماں نے لمٹ رکھی ہوئی تھی یقیناً. جو بچے نے کہا کہ ڈیسائیڈ میں نے نہیں کیا ہے ماما، ڈیسائیڈ آپ کریں گی جب آپ مل لیں گی، آپ بتائیے گا کیسی ہیں، ہے نا. لیکن اس نے پسند کیوں کیا؟ کیونکہ میں اور آپ بچوں کی آنکھیں بند تو نہیں کر سکتے. یہ بچے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، پڑھنے لکھنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی ملک کے اندر پڑھتے ہیں کبھی ملک کے باہر، تو کمیونٹی میں بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں. تو ہوتا ہے نا کبھی کبھار انہیں کوئی پسند آ جاتا ہے. تو اگر آپ سے اظہار کر رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کی ایک بہت پیاری ریلیشن شپ آپ کے بچے سے ہے، جو آپ پہ وہ اتنا کانفیڈنس کر کے آپ کو بتا رہے ہیں. اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ان میں سینسٹیو پیریڈ فار میٹنگ ہے. اسے ماریا مونٹیسری کھل کے سینسٹیو پیریڈ نہیں کہتی، مگر کہتی ہے دس از انر ڈرائیو فار میٹنگ. اس کی سیویئرٹی اتنی ہے کہ جیسا وہ سینسٹیو پیریڈ فار لینگویج ہے اور سینسٹیو پیریڈ فار موومنٹ ہے. اب اگر سینسٹیو پیریڈ فار موومنٹ میں آپ اس کی موومنٹ نہیں روک سکتے، آپ اس کو جب کچھ سکھائیں گے تو کھیلتے ہوئے انداز سے سکھائیں گے، ہنستے کھیلتے اپنے ایگزامپل سے ڈیلیور کریں گے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سینسٹیو پیریڈ فار میٹنگ میں آپ اس کے اوپر روک سکیں یا آپ اس کو ہولڈ کر سکیں کہ ایسا نہیں تم کر سکتے، تم پسند نہیں کر سکتے. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم نہیں کہہ سکتے نا ایسا. تو دیکھتے ہیں کیا چیزیں ہیں ان کے اندر جو ڈرائیوز کے طور پر ہیں. اکنامک انڈیپینڈنس، یعنی کہ یہ اب اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان میں اتنا زیادہ شدت سے ہوتا ہے کہ میں اپنا کماؤں اور خود میں بھی سپورٹ کروں. ان میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں میں کرنا بھی شروع کروں گا اور میں آپ کو بھی سپورٹ کروں گا. اور بہت سے ان میں سے بچے ہیں جو کہ سائیڈ بائی سائیڈ اپنا اکنامکلی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، اور پھر ہم اور آپ ہی ان کو کرب کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں پڑھائی پہ. آپ یقین کریں ہم پڑھائی پہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی آپ نہ فوکس کرائیں، لیکن ان کو اتنی تو لمٹ دیں کہ اگر وہ چھوٹا موٹا سائیڈ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کرنے دیں. کیا ہوا آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں نا میرا بچہ موبائل پہ لگا رہتا ہے، وہ موبائل پہ نہیں لگے گا. اللہ نے اس کو اتنی انرجیز دی ہیں اس میں کہ اگر تو وہ 3 آورز یا 4 آورز، یہاں پہ کیا کرتی ہیں مدرس کہ پرمیشن دیتی ہیں 16 کے بعد 18 کے بعد کہ وہ تھوڑا بہت کام کریں تو کہیں پر. مگر ہاں میں اور آپ نے انوائرمنٹ بنانا ہے، کسی سے بات کریں، کسی سے ان کو ریفرنس دیں، دلوائیں. جیسے ٹیچرز ہوتے ہیں، میں ٹیچرز کمیونٹی کو جانتی ہوں زیادہ، تو وہ کیا کرتی ہیں کلاس روم میں ایز این اسسٹنٹ لے جاتی ہیں. تو یہاں پہ سنڈے اسلامک اسکول میں یہی ٹین ایجرز آتے ہیں اور ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ جو ہم 0 to 6، 6 to 12 اور 9 to 12 کو اسلامک کانسیپٹس دے رہے ہوتے ہیں، یہ وہی ٹین ایجرز آتے ہیں جو 16 آنورڈز ہوتے ہیں
اور یونیورسٹی ایج میں ہوتے ہیں، 24 تک کی ایج کے ہوتے ہیں، اور انہیں 18 to 24 میں ہم اپنے ساتھ ایز اے اسسٹنٹ انگیج کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت 4 بچے ہیں جو مجھے ایز این اسسٹنٹ اسلامک اسکول میں اسسٹ کر رہے ہیں، اور میں ان ماں باپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ڈیسیجن لے کے ان کو میرے ساتھ بھیجا ہے۔ تو جو میں کانسیپٹس گریڈ 5 کے بچوں کو سکھا رہی ہوں وہ یہ میرے ساتھ اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں۔ سمجھیں کہ ہم نے ڈیتھ کا ہمارا ٹاپک تھا، پچھلا والا ٹاپک کلاس روم میں، اور بچوں نے بھی وہ ڈسکس کیا اور اس کو بہت خوبصورتی سے میں کہتی ہوں مجھے اسسٹ کیا، تو دونوں سیکھ رہے تھے، دونوں ایج گروپ سیکھ رہے تھے، رائٹ؟ تو واٹ ڈو آئی ڈو ود مائی لائف، یہ کوشچن سب سے بڑا کوشچن ہوتا ہے، اور ہم اور آپ انہیں کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں، بہت کنفیوز، یعنی کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور دکھاتے کچھ ہیں۔ جب ہم منافقت کے ساتھ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں دین، تو ہم ان کو کہتے کچھ ہیں اور دکھاتے کچھ ہیں۔ پلیز ان کو کنفیوز نہ کریے گا اس ٹائم پیریڈ میں۔ وٹ ڈو آئی ڈو ود مائی لائف، تو پلیز اپنی لائف کو اسلامکلی لیڈ کریں، ڈیل کریں، پریکٹس کریں قرآن کو آپ بھی اور سنہ کو، تب آپ کے بچے کنفیوژن میں نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ بڑی کنفیوزنگ سٹیج ہوتی ہے۔ فائنڈنگ پلیس ان سوسائٹی، دے آر فائنڈنگ پلیس ان سوسائٹی، وہ سوسائٹی میں ایک جگہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنی، اور سوشلی کمیونیکیٹ کریں۔ اس سے پہلے وہ 12 to 18 میں تھے تو ان میں سینسٹیو پیریڈ آف فرینڈ میکنگ، اس والی اسٹیج میں یہ جانتے ہیں کہ جو فرینڈز بننے تھے بن چکے ہیں ان کے، اور جس طرح کے فرینڈز بننے تھے وہ بھی بن گئے۔ بس مجھے اور آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ اگر کوئی غلط فرینڈز بھی بن گئے جو آپ کو لگتے ہیں غلط، میں نہیں کہوں گی، اللہ بہتر جانتا ہے، تو پھر آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے اچھے دوستوں سے ملا دے، اور پلیز ٹرسٹ کریں۔ اگر آپ ٹرسٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو اچھے بچوں سے ضرور ملائے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو ڈیولپ سینس آف پرپس، ان کا ایک پرپز ان کی لائف میں آ چکا ہوتا ہے۔ کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو انجینئر بننا ہے، ایک پرپز ان کی لائف میں آ چکا ہوتا ہے۔ اوہ آئی ایم سو سوری، ہم یہاں پہ اس کو اینڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کو۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے بتایا، کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ میں ایک ڈفرینٹ ٹائم زون میں چلی گئی ہوں ابھی، وہ کینیڈا کے، تو مجھے ابھی آئی ایم سو سوری، آئی ہیو ٹو اسٹاپ ہیئر۔ اور یہ بہت ہی کوئی انٹرسٹنگ ہے، سینسٹیو پیریڈس کیا ہیں، ڈرائیوز کیا ہیں جو 18 to 24 میں ہم یہاں پر اللہ سے دعا کریں گے۔ بینش آپ چھوٹی سی دعا مانگ لیں، ہم اسٹاپ کریں گے، تو نیکسٹ ٹیوزڈے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول کرے، آمین ثم آمین، اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بچوں کو صراط مستقیم پہ چلائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پسند کے کام لے لے مجھ سے اور آپ میرے بچوں سے، اور آپ کے لیے آپ کے بچوں سے اور آپ سے اپنے پسند کے کام لے لے، اور ان کو ہر برائی سے بچائے، اور شیطان کے وسوسوں سے بچائے، ان کے اپنے نفس سے بچائے، آمین ثم آمین، اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔